السلام علیکم دوستو، آج تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا میں کرونا وائرس کے اوپر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت اس موذی مرض کی لپیٹ میں ہے، لیکن ہمیں کنسرن ہے اس وقت ایشیا اور پاکستان خاص طور پہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ چائنا سے شروع ہونے والا یہ وائرس پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گیا، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گلف نیوز کی رپورٹ ہے پاکستان کے بارے میں، ایشیا کے بارے میں، اور اس رپورٹ کے مطابق میں نے اس رپورٹ کو مکمل طور پہ پڑھا ہے، اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں تبلیغی اجتماع گاہ کی باقاعدہ تصویر لگائی گئی ہے۔ اس تصویر اور اس ساری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر تبلیغی جماعت کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تبلیغی جماعت پر مسلسل اس کی ڈگنیٹی، اس کی جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگیاں نہیں ہیں اس کی، لیکن پھر بھی اس کو اس طرح سے ہٹ کیا جا رہا ہے جیسے تو یہ جو وائرس ہے یہ صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہی پھیلا ہے، جبکہ پوری دنیا اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ ایران سے آنے والے جو زائرین ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، وہ جب ایران سے واپس آئے تو ہمارے پاکستان میں پہلا آنے والا کیس جو جعفری صاحب کا تھا وہ ایران سے آئے تھے، اور پہلا جو کیس تھا وہ کراچی کے اندر رپورٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کیس آتے گئے اور یہ بات واضح ہوتی گئی کہ ہر نیا جو کیس تھا آنے والا وہ ایران سے آیا ہے، لیکن ایران کو بجائے اس کے کہ بلیم کیا جاتا، ایران کو روکا جاتا کہ جو زائرین ہیں ان کو نہ بھیجا جائے، اور بھیجنے کی بجائے ان کو کوارنٹائن کیا جائے، انہوں نے لا کے زائرین کو اور کھڑا کر دیا ہماری سرحد کے اوپر کہ جی اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تانگ آمد بجنگ آمد پاکستان کی حکومت نے ان کو جیسے تیسے کر کے ایکسیپٹ کیا، لیکن یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا مسئلہ نہیں تھا، ان کو ایکسیپٹ کر کے وہاں پہ کوارنٹائن کیا جاتا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کوارنٹائن کرنے کی بجائے ہمارے ایک محترم منسٹر ہیں اور جس کا نام سبھی جانتے ہیں، میں یہاں پہ نام لینے سے گریز کروں گا، انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کو ایسے پھیلایا جیسے آندھی میں شاپر آتے ہیں، اس حساب کتاب سے انہوں نے ہمارے پورے ملک کے اندر ان زائرین کو پھیلایا جو شیعہ حضرات ہیں۔ تو یہ شیعہ حضرات میں ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ یہاں پہ تبلیغی جماعت کو بار بار ہر جگہ پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ایک ہیلتھ کا ہے، انسانیت کا ہے۔ بار بار تبلیغی جماعت کو آپ ہٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا تبلیغی جماعت اس سارے کے سارے پینڈیمک جو وائرس ہے، کرونا وائرس، اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا چائنا کے اندر یہ وائرس پھیلا، لیکن چائنا نے کہا کہ نہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہماری ذمہ داری ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان کی ان کو کوارنٹائن کریں گے، ہم ان کو سرو کریں گے یہاں پہ اپنے ملک کے اندر، آپ لوگوں سے بہتر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا، آخری دم تک لڑے وہ لوگ، انہوں نے قابو پایا۔ کیا چائنا نے یہ کیا تو کیا ایران یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ زائرین تھے، محبت رکھنے والے لوگ تھے، کون سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، اور مذہبی تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو وہاں پہ گئے کربلا میں موسٹلی لوگ جاتے ہیں یہاں سے، تو چائنا کی طرح ایران کو بھی ویلکم کرنا چاہیے تھا، اور ان کو کوارنٹائن وہاں پہ کرنا چاہیے تھا، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے آپ نے لا کے وہ ان کو ہمارے بارڈر پہ کھڑا کر دیا۔ اوپر سے جب ہمارے منسٹر صاحب نے پورے ملک کے اندر اس وبا کو پھیلنے کا ذریعہ بننے والے زائرین کو پھیلایا پورے ملک کے اندر، تو ظاہر بات ہے اس نے آگ کی طرح پھیلنا، اور پاکستان وہ ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کا حال دیکھ لیں آپ لوگ، اور پاکستان کو تو اس سے زیادہ کیئر کرنا چاہیے تھا، اور میں یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس دن سے سندھ میں پہلا کیس آیا، بلکہ آنے سے پہلے سے جس طرح سے مراد علی شاہ صاحب نے کام کیا ہے سارے وائرس کی وبا کے اوپر،
کاش اسی طرح کا کام جو ہے نا وفاقی حکومت نے کیا ہوتا. اور وفاقی حکومت کام کیا کرتی؟ وفاقی حکومت تو بیٹھی ہوئی ہے صرف اور صرف بکواس کرنے کے لیے. ہمارے کچھ منسٹرز ایسے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ علماء اور جو ہے نا دین کے اوپر جو ہے نا بھکنا اور گالیاں دینا، علماء کو برا بھلا کہنا، علماء کو دین کو غلط کہنا. تو خدا را توبہ کیجیے. ایک ہم لوگوں کو بالکل اس وقت توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. آپ مساجد بند کر رہے ہیں، بے شک کریں، ٹھیک ہے. اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے، آپ لوگوں نے، دنیا نے بلکہ کشمیر اور فلسطین کو جو ہے نا فراموش کیا. ان کی بددعائیں یہ. ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. میں بس یہی کہوں گا کہ خدا را توبہ کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے، مانگیے اللہ سے. اللہ پاک بڑی غفور رحیم ہے. اللہ پاک کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. بس اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے اور یہ وبا بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ توبہ استغفار کا وقت ہے. توبہ کیجیے جتنی کر سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ تبلیغی جماعت کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں، اس کی ذمہ داری لیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس کی ذمہ داری لے. تبلیغی جماعت غیر سیاسی جماعت ہے، دین سے تعلق رکھنے والی، لگاؤ رکھنے والی جماعت ہے. اور جس طرح پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں سلوٹ کرنا چاہوں گا پرویز الہی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ میں تبلیغی جماعت، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بے یار و مددگار ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو یہ ان کی بھول ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں سر آپ کو، پرویز الہی صاحب. اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں آپ سے خوش ہو، آپ کو بہت زیادہ نوازے. اللہ پاک ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.